بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میں آج کے اس کلپ میں تمام پاکستانیوں اور خصوصاً اہل حدیث حضرات سے مخاطب ہوں۔ میں بندہ فقیر جمیل اظہر وتھرا، خادم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی سندھ، مجھ پر ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جا رہا ہے، جو مجھے معلوم ہے ایک خاص گروپ کی طرف سے ہے، کہ میں وزیر اعظم عمران خان کا دفاع کیوں کر رہا ہوں۔ آج میں اس کے جواب میں آپ سے کچھ چند گزارشات کروں گا مختصر وقت میں۔ میں دلائل آپ کو دوں گا لیکن ان کی تفاصیل کتابوں میں موجود ہے۔ پہلی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں بیان کی وہ اس کے بارے میں 9 تفاصیل پیش کر چکا، لیکن آج میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6401 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی کے بارے میں ہے۔ جب فتح مکہ کے وقت، اس سے پہلے انہوں نے اپنے قبیلے جو قریش کا حلیف تھا، قریشی نہیں ہے، ان کو خط لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، وہ خط واپس 12 میل کے فاصلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس لے کر آئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا ما ھذا، تو انہوں نے جواب دیا ولا تعجل علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ پر جلدی نہیں کرنا فرض جرم عائد کرنے کی۔ ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اتار دوں جو ہمارے لشکر فتح مکہ کی مخبری کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں احسان کرنا چاہتا تھا اپنے قبیلے پر کہ وہ اس جگہ سے الگ ہو جائیں تاکہ جب ہم مکہ کو فتح کریں تو میں اپنے قبیلے پر احسان کی وجہ سے ان کو مسلمان کر لوں، لہٰذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کے اس نیت کا اعتبار کیا اور اس کو معاف کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا معاذ اللہ ان یتحدث الناس بانی اقتل اصحابی، اے عمر اللہ معاف کرے میرے دشمن، میرے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن یہ کیا سوچیں گے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی نیت کا اعتبار کیا جس نے اتنی بڑی بات کر دی تھی کہ فتح مکہ کے مارکہ کی مخبری کر دی، لیکن ان کی نیت یہ نہیں تھی، ان کی نیت احسان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا۔ اسی طرح وہ واقعہ جس میں اے دل ومن یعدل اذا لم عادل، کہ یا رسول اللہ انصاف کیجیے، غزوہ حنین سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے حسن سلوک کی سینکڑوں مثالیں ہیں، ساری نہیں دی جا سکتی، لیکن جو صورتحال ابھی درپیش ہے اس سے متعلقہ ایک حدیث اور آتی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان میں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، اور یہ اسامہ بن زید وہ ہیں جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اسامہ بن زید کے گھیرے میں قبیلہ جوہینہ کا ایک فرد آ گیا، اسامہ بن زید کی تلوار چلی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اسامہ بن زید کو دیکھا اور گھیرے میں آ گیا، اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچوں گا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسامہ بن زید نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ یہ کیس نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید سے پوچھا کہ اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے قتل کر دیا؟ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے متعوذا من السلاح، اس نے میرے اسلحہ سے ڈرتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اس نے دل کے خلوص سے نہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا فلا شققت عن قلبہ، آپ نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے اس کی کیا نیت ہے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ ہمیں اسلام کو لینا چاہیے۔ لہذا حضرت اسامہ بن زید نے جب یہ بات بتائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے دل پھاڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر اسامہ بن زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ بار بار نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے اسامہ بن زید کہتے رہے استغفر لی یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے کہتے رہے اے اسامہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، کہ فرمایا
اے اسامہ اس دن تو کیا کرے گا جب کل قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آ گیا اور اس نے حجت قائم کر دی کہ اس بندے نے مجھے پڑھا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، شدت پسندی زبانوں کو تلوار بنانا یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا زبانوں پہ برف رکھ کر، دماغوں پہ برف رکھ کر ایک پاؤ برف دماغ کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ بھی ہوگا، زبانیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، اور آپ کا مسئلہ جو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے، مستقبل کا مسئلہ ہے اور بہتری کا مسئلہ ہے، آپ ملک کے لیے بہتری سوچتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں، عمران خان صاحب بھی سوچتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی سوچتے ہیں، زرداری صاحب بھی سوچتے ہیں، ہر کسی کے سوچنے کا زاویہ الگ ہے، لیکن قطعاً یہ نہ کہیں کہ انہوں نے گستاخی کر دی۔ گستاخی کی سزا کعب بن اشرف یہودی کے لیے بھی وہی ہے، مسلمہ کذاب کے لیے بھی وہی ہے، جبکہ وہ اسلام سے پھرا تھا، یہ یہودی تھا۔ غریب کے لیے بھی سزا وہی ہے، امیر کے لیے بھی وہی ہے۔ ہم ایسا نقطہ نظر نہ بنائیں کہ غریب کو پھانسی پہ چڑھا دیں اور امیر کے لیے ہم معافی کا مطالبہ کریں۔ اور اسی طرح یہ جو سلسلہ چل رہا ہے توہین رسالت، توہین مذہب کا، یہ انتہائی المناک صورتحال میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کی بھینٹ سب سے زیادہ مسلمان چڑھے ہیں۔ میرے پاس ان کی کافی ساری مثالیں ہیں۔ گجرانوالہ کے ڈاکٹر کی مثال ہے، قصور کے ایک ڈوگر صاحب کی مثال ہے، کراچی کے ایک مفتی صاحب کی مثال ہے، ایک قاری صاحب کی مثال ہے۔ قاری قرآن ہوتے ہوئے وہ بھینٹ چڑھ گئے کہ گستاخی رسول کی ہے۔ مجھے بتاؤ حافظ قرآن، قاری قرآن کیا گستاخی کرے گا؟ مفتی جماعت کیا گستاخی کرے گا؟ ایک ڈاکٹر بیچارہ کیا گستاخی کرے گا جو 5 وقت کا نمازی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا فہو مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلم گردانتے ہیں۔ میرے بھائی آج کل میں اہل حدیثوں کے لیے خصوصاً گزارش کرتا ہوں کہ خدا را بیدار ہو جائیے۔ ہم نے 35 سال تک اپنے مسلک کو محتاج بنائے رکھا، ایک سیٹ کے تحت کیے رکھا۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم کھل کر یہ بات نہ کر سکے کہ 295 سی نامکمل ہے۔ یہاں پر نیت کا بھی اعتبار ہو رہا ہے، کلمے کا بھی اعتبار ہو رہا ہے، اور جس نے تھوڑی سی گستاخی کی یا غلطی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کا بھی لحاظ کیا ہے، اس کو معاف کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کسی نے زنا کا الزام لگایا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے پاس کیس آیا، 3 گواہوں نے انکار کر دیا۔ امیر المومنین نے 3 گواہوں نے اقرار کیا، ایک نے انکار کر دیا۔ امیر المومنین نے 3 گواہوں کو کوڑے لگا دیے کہ تو نے اسلام کا نام استعمال کر کے اتنی بڑی بات کی ہے کہ تم نے زنا کا الزام لگا دیا ہے اور وہ غلط لگایا ہے۔ 3 گواہوں کو 80 کوڑے لگے۔ آج گستاخی کا الزام لگانے والے، آپ کو معلوم ہوگا اسلام آباد میں ایک 14 سالہ لڑکی پر گستاخی کا الزام لگایا، وہ الزام غلط ثابت ہوا، وہ قاری صاحب نے زیادتی کی، غلط الزام لگایا۔ مولانا طاہر اشرفی نے بھی پریس کانفرنس کی کہ قاری صاحب نے غلطی کی ہے، مجھے بتائیے اس کو کیا سزا ملی؟ یہاں گستاخی کے الزام میں میں ان کا کیس لڑ رہا ہوں جن پر غلط یہ اس عشق رسول کے زمرے میں غلط الزامات لگے اور 295 سی کو غلط استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے میں اور جس کی زد میں علماء بھی آئے، شیوخ الحدیث بھی آئے، ڈاکٹر بھی آئے اور عالم بھی آئے، قاری بھی آئے۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارے بھائی آج کل خادم رضوی صاحب سے متاثر ہیں، بلال خان سے متاثر ہیں، طاہر القادری سے متاثر ہیں، لال مسجد سے متاثر ہیں، نہ جانے کس سے متاثر ہیں۔ علامہ شہید نے کہاں پر کھڑا کیا تھا کہ ہم صف اول میں آنے والے تھے، 4تھی صف میں گئے ہیں، صرف ایک سیٹ کی خاطر پوری اہل حدیث قوم محتاج ہے۔ اور آج ایک کلپ سے ان کی ایسی زبانیں 1.5 فٹ باہر نکلی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک میرے خلاف۔ یہ کیوں حمایت کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میں وزیر اعظم عمران خان کی گستاخی کے مسئلے پہ حمایت کر رہا ہوں کہ اس نے گستاخی نہیں کی ہے۔ میں اس کی معاشی پالیسی پہ، اس کے اپنے قانون سے، اس کے دستور سے حمایت کروں یا نہیں کروں یہ سیاسی مسئلہ ہے، لیکن جو مسئلہ آپ لے کر اٹھے ہیں اس پہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم صاحب نے گستاخی نہیں کی ہے۔ اگر اس نے گستاخی کی ہے تو آپ کے سابقہ جو میں نے اپنے مسلک کی کوئی تفسیر پیش نہیں کی، ان علماء کو بھی گستاخ کہا جائے۔ اگر نہیں کہا جاتا تو وزیر اعظم پر سیاسی بھڑاس نہ نکالی جائے۔ اور یہ وجہ ہے جس کو میں لے کر آگے آیا ہوں، اور میں نے ناقدین کو جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ خدا را اسلام پر بھی رحم کیجئے۔ کل اگر کلمہ کھڑا ہو گیا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، عمران خان صاحب امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر کیا حساب ہوگا؟ ساری زندگی اسامہ بن زید معافی مانگتے رہے، استغفر لی یا رسول اللہ، استغفر لی یا رسول اللہ، استغفر لی یا رسول اللہ۔ حاتب بن ابی بلتہ کی نیت کا اعتبار ہے، اسامہ بن زید جس نے زیادتی کر دی اس کی معافی قبول نہیں کی جا رہی، اور ادھر نیت کا بھی اعتبار ہے۔
اللہ کے بندو نہ کرو۔ آپ کا مجھے علم ہے، میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں بیدار ہو جائیے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم طارق یزدانی صاحب کے ساتھ مل کر، ذاکر الرحمان صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر، یہ بندہ فقیر بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث، میں نے عمران خان سے کیا لینا ہے، مجھے کیا دینا ہے اس نے، یا مجھے کیا کوئی تمنا نہیں ہے۔ جنہوں نے لینا تھا وہ لینے کی چکر میں حق کی بات کو ٹھکراتے رہے، کبھی حق بیان نہیں کیا۔ اگر یہ لفظ نواز شریف صاحب بولتے میں ان کا بھی دفاع کرتا اگر الزام لگتا، زرداری صاحب بولتے میں ان کا بھی دفاع کرتا اگر الزام غلط لگتا، اگر وزیر اعظم عمران خان نے بولے ہیں ان کے اوپر غلط الزام لگا ہے میں ان کا بھی دفاع کر رہا ہوں۔ یہ سارے سیکولرزم کے مبلغ ہیں، میں حق کا سپاہی ہوں، قرآن و حدیث کا ترجمان ہوں۔ انشاءاللہ دین اسلام کو غلط استعمال ہونے سے جب تک جان میں جان ہے نہیں استعمال ہونے دوں گا، اور اسلام کے بارے میں ہر موقع پر انشاءاللہ میں اپنا معاف ضمیر قرآن و حدیث سے اظہار کروں گا، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ ہم نے، اہل حدیثوں کو علم ہو کہ ہم نے حق کو کس طریقے سے نیلام کیا ہے، کس طریقے سے بیچا ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے کارواں کا حصہ بنو۔ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے تھکیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔